بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف ایک تصویر نے سارا کھیل بدل کے رکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ چاہ رہے تھے، اتنے ہفتوں سے مہینوں سے چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی کوئی ایک تصویر نظر آ جائے، کوئی ان کا ایک بیان سامنے آ جائے، ان کو سن سکے، ان کو دیکھ سکے۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا پچھلے کئی مہینوں سے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ ٹیلی ویژن پر تصویر نہیں آ سکتی، نام نہیں چل سکتا، بات نہیں کر سکتے، ان کو جیل میں رکھا گیا کہ عدالتیں جس طرح لگتی ہیں وہ نہ ہوں۔ جیل میں جا کر ہی سارے ججز جیل میں جا رہے تھے، تمام ججوں کو جیل بھیجا جا رہا تھا کہ وہاں جا کر آپ نے کیس سننا ہے، اور جلد از جلد، اور بہت تلاشیاں ہو رہی تھیں۔ مگر ہوا کیا، پہلے ایک آڈیو لیک کی گئی اور اس کے بعد پھر ایک تصویر بھی سامنے آ گئی۔ لیکن اس تصویر نے کس طرح سے کھیل بدلا ہے؟ بات یہ ہے کہ کروڑوں روپیہ لگایا گیا، اربوں روپیہ لگایا گیا، ارب ہر روپیہ لگایا گیا، پی ڈی ایم نے اتنا پیسہ لگایا اپنی تشہیر پر۔ ابھی حال ہی میں صرف میاں نواز شریف صاحب کی تشہیر پر آپ دیکھیے کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے گئے اخبارات میں، اور وہ سب کروڑوں روپیہ ایک طرف۔ یعنی کیا کسی نے اس کو اس طرح سے شیئر کیا؟ یعنی پازیٹیو دکھا کے، تنقید کے لیے تو ضرور شیئر ہوا ہوگا، لیکن یہ ایک تصویر جو عمران خان صاحب کی آئی ہے، جیل کے اندر سے آئی ہے، اور یہ عدالتی کارروائی کے دوران کی تصویر ہے، جس طرح سے سامنے آئی ہے، اور الیکشن سے ایک دن پہلے جس طرح سامنے آئی ہے، اس نے تحریک انصاف کے کارکنوں میں، سپورٹرز میں، ووٹرز میں ایک نیرو پھونک دی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بے وقوفی کی گئی، پہلے آڈیو لیک کی گئی، اور بہت سے لوگ جو سننا چاہتے تھے عمران خان صاحب کو، انہوں نے سن لیا، ان میں جوش و ولولہ آ گیا کہ عمران خان تو ڈٹے ہوئے ہیں، وہی گھن گرج ہے، وہی آواز ہے۔ پھر اب تصویر آ گئی، تصویر میں عمران خان صاحب حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، چہرہ جو ہے بالکل صاف، اور نظر آ رہا ہے کہ شامت قریشی کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور نیلے رنگ کا ایک لمبا کوٹ ہے، اور ابوذر سلمان نیازی ان کے وکیل ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ابوذر سلمان نیازی نے ٹویٹ بھی کی ہے، ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ میں جب گھر آیا، میں کیمپین پر تھا، وہ سلمان راجہ صاحب کے لیے بڑی زبردست کیمپین چلا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں جب آیا تو اتنے زیادہ میسیج اور اتنے زیادہ کوئریز، سوال تھے کہ جی یہ تصویر کے بارے میں بتائیں، آپ بھی ساتھ کھڑے ہیں، کس طرح اتارے گی، کیا ہوا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے جہاں تک یاد ہے چند ہفتے پہلے کی، شاید یہ بلکہ چند دن پہلے کی بات کہتے ہیں، جی چند دن پہلے کی یہ بات ہے، اس طرح کے کپڑے اگر عمران خان صاحب پہنے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا کس نے یہ تصویر لی ہے، مگر وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ بالکل یہ جیل کے اندر کی تصویر ہے، اور یہ کمیونٹی ہال جہاں پر عدالت لگتی ہے وہاں کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ سائفر یا القادر ٹرسٹ وغیرہ اس طرح کی کسی کیس میں کے دوران کی تصویر ہے۔ باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کس نے اتاری ہے، کب اتاری ہے، کیا ہے، کچھ میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن اس تصویر نے اس طرح سے کھیل بدلا ہے کہ یہ اتنی وائرل ہو رہی ہے، اتنی اس پر بات ہو رئی ہے کہ یہ آخرکار عمران خان کی جھلک نظر آ گئی۔ اتنا کچھ کیا گیا کہ اس کی کوئی تصویر نہ آئے، اور عین الیکشن سے پہلے تصویر تو آ ہی گئی۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اب کیا ہوگا؟ کیونکہ اس سے تو لوگ متحرک ہو گئے کہ حشاش بشاش ہے۔ پھر ایک کمپین شروع ہو گئی ہے کہ جی عمران خان کو اگر جیل سے نکالنا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، آپ باہر آئیں۔ اب وہ تحریک انصاف جو ہے، ان کے سپورٹرز، ووٹرز، وہ اس چیز کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک تو یہ چل رہا ہے جی کہ اڈیالہ جیل، ووٹ ڈالو خان نکالو، یہ چل رہا ہے۔ اچھا، زرتاج گل، آئرن لیڈی، یہ بھی ساتھ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹار لنک فار پاکستان، یہ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے کہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہونا ہے، اور اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی جو ایلان مسک ہیں، دنیا کے بڑی ترین آدمی، انہوں نے سٹار لنک جو ڈیولپ کیا ہوا ہے، وہ ہمیں انٹرنیٹ ایکسیس مل سکے پاکستان میں، تو لوگ اس کے لیے بھی کیمپین چلا رہے ہیں تاکہ ہم بات کر سکیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی عمران خان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ چھپ نہ سکے، چیزیں سامنے آ سکیں۔ بہرحال اب یہ تصویر اس کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ پر بھاری ہے۔ ان کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، جتنے بیانات آئے ہیں، جو کچھ بھی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، وہ سارا اتنے عرصے میں، پچھلے کئی مہینوں میں، ہفتوں میں، جلسے جو انہوں نے کیے، بیانات دیے، ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیے، جو کچھ بھی کیا، آپ دیکھیں، سوچیں ذرا، یہ ایک تصویر اور وہ چند سیکنڈ کے عمران خان کے جملے جو لیک ہوئے ہیں، وہ ان سب پر بھاری پڑ گئے۔ اتنا نہیں وہ شیئر ہوئے ہوں گے، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی ان کی ویڈیو، نہ کوئی ان کا بیان، نہ ان کی کوئی آڈیو یا کچھ بھی، جو یہ عمران خان صاحب کا ایک آڈیو اور ایک آڈیو کلپ اور یہ تصویر، یہ اس سے کہیں زیادہ وائرل ہو گئے ہیں۔ تو اتنی بڑی کیمپین چل گئی ہوتا نا کہ بالکل جہاں آج آخری روز تھا کیمپین کا، اور رات کو جناب کیمپین اب بند، اب یہ 24 گھنٹے میں آپ کیمپین نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے قانونی طور پر، اس وقت جناب سب سے بڑی کیمپین عمران خان کی ہو گئی ہے۔ اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے، جس طرح اس کو جیل بھیجا گیا، جس طرح کیسز بنائے گئے، یہ عدت والا معاملہ،
تو ان کی سب سے زیادہ کیمپین تو جناب انہی ہتھ کنڈوں سے ہو گئی ہے، ان حرکتوں سے ہو گئی ہے۔ اب اسی طرح ایک صحافی ہیں جناب، نوجوان صحافی، کسی نے پوچھا کہ اب کیا ہوگا، کہیں ویڈیو تو نہیں سامنے آ جائے گی؟ تو ثاقب ورک وہ صحافی ہیں جنہوں نے کہا جی آ رہی ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے شاید عمران خان صاحب کی کوئی آڈیو کے بعد جس طرح تصویر آئی ہے تو ویڈیو بھی سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہ باتیں بھی اب ہو رہی ہیں۔ یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں بہت سی تصاویر پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا جب وہ جیل جاتے تھے۔ تو میاں نواز شریف نظر آتے ہیں جی بیڈ پہ لیٹے ہوئے، رانا ثناءاللہ جناب بیڈ پر ہیں، حنیف عباسی کی تصویر ہے، یہ سب ہاسپٹل پہنچ جاتے تھے اور گرے ہوتے تھے اور منہ لٹکے ہوتے تھے۔ عمران خان جب جا رہا ہے، جیل میں ہے، اور ان کے لیے جیل میں عدالتیں نہیں ہوتی تھیں، عمران خان کے لیے عدالتیں بھی جیل میں ہیں، تو تب وہ حشاش بشاش نظر آ رہا ہے اور چہرے پر اطمینان ہے، رونق ہے، اور یہ سب کچھ لوگ اب شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر پابندی نہ ہوتی تو اس وقت صرف اور صرف اس ایک تصویر پر تبصرے ہو رہے ہوتے، صرف ایک تصویر پر پوری ٹرانسمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، سب کچھ، سب بیانات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام ٹیلی ویژنز پر پینل بٹھا دیے گئے ہیں، اور یہ جو ایایک الیکشن تو نہیں، اس کو سلیکشن کہیں، اس کو جبر ایکشن کہیں، اس کو کچھ بھی کہہ لیں الیکشن کے علاوہ، یہ جو ہو رہا ہے اس کو ایک دکھانا بھی تو ہے۔ جس طرح WWF ریسلنگ ہوتی ہے، وہ ایک جعلی ساری کشتی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ نہ وہ کر رہے ہوتے کمنٹیٹرز، تو بس اس طرح بیٹھ کر بات تو کرنی ہے نا، لیکن اصل فیکٹر ہے عوام کا۔ تو لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا بندشیں ہیں چینلز پر۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ چینلز جن کو ہزاروں لوگ لائیو دیکھتے تھے، اگر آپ جائیں یوٹیوب پر ہزاروں لوگ، اور اگر جلسہ ہوتا تھا عمران خان کا تو وہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے، لاکھوں میں چلی جاتی تھی اس وقت ویورشپ، اب سینکڑوں میں بڑی مشکل سے ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ حال ہو گیا ہے ہمارے بڑے بڑے جناب ٹیلی ویژنز کا۔ تو لوگ اب وہاں دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہاں تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس میں سے کوئی کلپ جو ان کو لگتا ہے کہ ہاں جی کام کی چیز ہے، تو وہ خود بخود وائرل ہونے لگ جاتا ہے، اس کو نکالتے ہیں اور اس کو آگے لوگ شیئر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس لیے کہہ رہے ہیں جی وہ مریم صاحبہ کی بھی آئی تھی ایک وہ ویڈیو کہ جی وہ اب تصویریں اور ویڈیو ان کی بن رہی ہے، بڑا پروڈکشن اور بڑا پیسہ لگایا جا رہا ہے اس پر۔ یہ اس سب پر جناب ایک تصویر بھاری ہے جس میں کوئی وہ پیسہ نہیں لگا ہوگا، کوئی پروڈکشن ہے، کچھ بھی نہیں، بس کسی طرح کوئی ایک تصویر کسی نے اتار لی ہے اور وہ جناب وائرل ہو گئی ہے۔ اور اب یہ ساری جو کیمپین ہے وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے اس تصویر سے کہ لوگوں میں ایک نئی جان، جو تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز ہیں، کہا جا رہا ہے جن میں ایک نئی جان سامنے آ گئی ہے اور نئی جان ڈل گئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ جہانگیر ترین صاحب نے دستبرداری کروائی، جو بھی کیا، اور بہت کچھ کہا جا رہا ہے، ایک دستبردار، دوسرا پھر خاتون آئی تو وہ بھی دستبردار کہ خاتون تھی، چلو اس کو تو نہیں اٹھائیں گے، اس کو تو نہیں کچھ کہیں گے، نہیں وہ بھی ہو گیا۔ تو اب جناب جہانگیر ترین کے مقابلے پر آ گئے ہیں راؤ محمد قاسم، انتخابی نشان نل کا۔ تو یہ بھی کوئی نوجوان ہے، تو جہانگیر ترین کے لیے مشکل ترین ہو گیا سارا کچھ معاملہ کہ دیکھیں صرف 24 گھنٹے پہلے ایک اور آدمی سامنے آ گیا ہے، اب اس کو کس طرح سے دستبردار کروانا ہے، اس کو کس طرح گرفتار کروانا اٹھوانا ہے، تو اس کے لیے بھی مسئلہ بن گیا ہے۔ ایک اور چیز بڑی اہم کہ یہ ایک سرونگ سرکاری افسر، ان کی طرف سے ویڈیو آ گئی ہے، اور یہ سلمان راشدی، یہ سرونگ بیوروکریٹ ہیں انفارمیشن گروپ کے، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا، میں 14 سال ہو گئے ہیں اور میں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جس میں فخر کر سکوں، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ جناب آپ جا کر ووٹ ڈالیں۔ یہ بھی چیز بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کا ایک جو ہمیں سبق نظر آتا ہے کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان بہت کمزور ہے، عمران خان ایک انسان ہے اور انسان بہت کمزور ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اب اس کو ہر طرح سے آپ جیل میں کر دیں، اس کی تصویر نہیں آ سکتی، کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اس کی پارٹی کو توڑ دو، ہر طرف سے کہو جی ہوا چل پڑی ہے، فلاں ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر دیا جائے، اس کے آپ تصور جو کر سکتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے وہ سب کر دیا جائے۔ تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ کوئی شخص اس کے باوجود سروائیو کر جائے۔ تو اب دیکھیں ورنہ انسان تو بڑی کمزور چیز ہے۔ تو اس کے اوپر وہ عدت والا کیس بھی، ہر طرح کے معاملات ہیں، ہر طرح کے الزامات ہیں، سزائیں ہیں، اس کے لوگ جو تھے سوچا تھا کبھی نہیں چھوڑ کے جائیں گے، وہ چلے گئے، کیا کچھ ہو گیا، کوئی اور اس کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط شخص کوئی زیادہ آ کر مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شیر زمزم کی 10 سال دے رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ ساتھ آ رہے ہیں، یعنی ایسے بہت سے، تو یہ سلسلہ ہی چل رہا ہے۔ لیکن اس پر جو کوئی بھی چیز پھینکتے ہیں، کوئی کیچڑ پھینکتے ہیں، کوئی پتھر برساتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یعنی وہ بند ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ایسا ہے کہ ایک قدرت کا اپنا نظام ہے،
تو وہ اس پہ اسٹک نہیں کرتی. جو اس پر حربہ ہوتا ہے, حملہ ہوتا ہے, وہ ایسا پلٹتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے. وہاں سے اس کی مدد ہونے لگ جاتی ہے, ایسے ایسے لوگ اس کے لیے آواز اٹھانے لگ جاتے ہیں, کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہی صورتحال اس تصویر کے قصے میں بھی نظر آئی ہے کہ ایک تصویر نے سارا ماحول بدل کے رکھ دیا ہے. اللہ حافظ.